بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جس نے بھی یہ 2 آیات پڑھی وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا، وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی تکلیف اور مصیبتوں سے آزاد ہو گیا، لوگوں پر حکمرانی کرنے لگا۔ آپ بھی ایک بار آزما لو۔ میرے محترم عزیزو، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس شہرت ہو، میرے پاس عزت ہو، پیسہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے اسلام نے، دین نے ہمیں بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے جس طرح ہمیں وہ بتائے اور سکھائے گئے ہیں، تو اللہ کریم ہمارے لیے رزق و دولت، شہرت، عزت کے ایسے راستے بنائے گا کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں سے رزق اور دولت ملے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آج کا یہ ہمارا عمل بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر اس کو کوئی فقیر بندہ بھی پڑھ لے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بادشاہ بننے کا وظیفے سے مراد عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عزت، رتبہ، اقتدار اور دنیاوی اور روحانی برکت حاصل ہو۔ اسلام میں اس قسم کی دعائیں اور وظائف جائز ہیں جب نیت درست ہو، یعنی تکبر یا ظلم کے لیے نہ ہو، اور اللہ سے خیر مانگی جائے۔ بادشاہی کا مطلب صرف تخت نہیں بلکہ وقار، اثر اور قیادت بھی ہو سکتا ہے۔ اور میرے پیارے عزیزو، آج کا جو مجرد وظیفہ ہے، جو عزت، وقار، قیادت اور دل و پر اثر کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے والے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جو فقیر سے امیر بن گئے، فقیر سے بادشاہ بن گئے۔ یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس کو سمجھ کر آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے تاکہ آپ بھی فقیر سے بادشاہ بن سکیں۔ یا اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کے اوپر قرض ہیں، لاکھوں کروڑوں کے قرض ہیں اور وہ آپ ادا نہیں کر سکتے، یا آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ سب کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو وہ فائدے ملیں گے جو آپ نے کبھی زندگی میں نہ سوچے ہوں گے، نہ دیکھے ہوں گے۔ بس آپ نے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ سے کامل یقین کے ساتھ دعا بھی مانگنی ہے۔ میرے عزیزو، جس کسی نے بھی یہ دعا پڑھی وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ یہ وظیفہ جو آج آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، صدیوں سے ایسے لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو شہنشاہ بنتے ہیں، جو بادشاہ بنتے ہیں اور اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو 2 آیات کا وظیفہ ہے، فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ان آیات کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمائی، یہ آیت فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، بس اس کا یہی فائدہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان 2 آیات کے کمالات بھی بتائیں گے اور نایاب سے آپ نے کیا فوائد حاصل کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کریں گے، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ میرے محترم عزیزو، ان 2 آیات میں تسخیر ہے، ان 2 آیات میں رزق ہے، ان 2 آیات میں دراز عمری ہے، ان آیات میں یقین کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ان آیات پر یقین کرنے والا، ان آیات کو اپنے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ یہ نہیں بلکہ ان آیات کو پڑھنے والی کی نسلیں بھی کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان آیات کے خواص یہ ہیں کہ ان آیات میں تونگری ہے، ان آیات میں غنا ہے، ان آیات میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، ان آیات میں کفایت ہے۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جاتا کفایت کہلاتا ہے۔ اللہ چاہے تو 1 روپے سے ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، 1 روپے کو لاکھ بنا سکتا ہے اور لاکھ کو روپیہ بنانے پر قادر ہے۔ پنجابی اس کو کہتے ہیں لکھ کو کخ بنا دے یا تخ کو لکھ بنا دے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ پیارے دوستو، ان 2 آیات کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ آیت بندے کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ان 2 آیات قرآن پاک کی کون سی 2 آیات ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان آیات کی کمالات کے حوالے سے ایک سچا واقعہ سناتے ہیں کہ ان 2 آیات کے وظیفے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تاثیر رکھی ہے اور اس وظیفے کی طاقت کیا ہے۔ یہ کہانی میرے ایک بھائی نے مجھے ای میل کے ذریعے بھیجی تو کس طرح وہ مشکل حالات میں گھرا ہوا تھا، پھر اس نے اس 2 آیات پر عمل کیا اور آج وہ کروڑوں میں فخر بن چکا ہے۔ اب لوگ آپ کو اصطلاح سلام کرتے ہیں، جو اس کا ہاتھ تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا کرشمہ ظاہر کرتی ہے۔ میرا نام سنان ہے۔ چند سال پہلے میری زندگی ایک عجیب الجھن میں پھنسی ہوئی تھی۔ کاروبار دن بدن نیچے جا رہا تھا، قرضے بڑھتے جا رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے اپنے بھی مجھ سے بدگمان ہو چکے تھے۔ اب تو حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ کوئی مجھ سے بات تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، دکان پر دم کرایا، صدقہ دیا، حتیٰ کہ روحانی لوگوں سے بھی ملا، مگر کہیں سکون نہ ملا۔ ایک دن میرے ایک پرانے استاد نے مجھے بہت محبت سے کہا
بیٹا سنان، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو روزانہ کا معمول بنا لو، یہ ایسی آیات ہیں جن میں بڑی تاثیر ہے۔ استاد صاحب نے بتایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر وہو رب العرش العظیم تک یہ 2 آیات ہر روز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرو اور بعد میں سچے دل سے دعا کرو، انشاءاللہ راستے کھلیں گے۔ میں نے شک کی حالت میں، کیونکہ میں بہت گم ہو چکا تھا، بڑے وظیفے، بڑے صدقے خیراتے کر چکا تھا، اس لیے اب بھی میں شک کی حالت میں تھا، مگر میں نے امید کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کیا۔ پہلے ہفتے کچھ خاص تبدیلی نظر نہ آئی، مگر دل کو سکون ملنا شروع ہوا۔ تیسرے ہفتے ایک ایسا گاہک آیا جس نے بڑی ڈیل فائنل کی، وہی ڈیل میرے کاروبار کو سہارا دینے کا ذریعہ بن گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا رویہ بدلنے لگا، قرض دار آسانی سے قسطوں پر مان گئے اور میرا اعتماد واپس آ گیا۔ اب روزانہ سورہ توبہ کی یہ 2 آیات میرے معمول کا حصہ ہیں، جیسے سانس لینا۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، کسی الجھن، کاروباری پریشانی یا دل کے بوجھ میں، تو میں دل سے مشورہ دوں گا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو روز کا اب حصہ بنا لیں۔ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ میرے عزیزو، وہ بھائی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دنیا والوں سے نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر مانگ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس ایسی بھی ایک عدالت ہے جو میرے اللہ کی عدالت ہے، جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ایک چھوٹی سی کارگزاری ہے جو ان 2 آیات کے حوالے سے ہے، ورنہ بات حقیقت ہے کہ بادشاہوں اور شہنشاہوں نے اسی وظیفے سے فیض پایا ہے اور بادشاہ بنے، اس لیے آپ نے ان 2 آیات کا وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ بہت ہی آسان آیات ہیں، سورہ توبہ کی ان 2 آیات کو یاد کر لیں اور ان کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں، اس کے کاملات آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو کائنات کے کسی اور عمل اور کسی اور وظیفے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کا کلام طاقتور ہے، اللہ خود طاقتور ہے، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کا کلام بے نیاز ہے۔ جو اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اللہ کی رحمت اور قدرت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ اللہ کی ذات اس کو غنی کر دیتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ عمل بہت ہی قیمتی ہے، پوری یقین کے ساتھ اس کو کریں اور عمل کو کسی بھی صورت مس نہ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی تقدیر اس کی برکت سے بدل جائے گی۔ چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ عمل بہت ہی آسان ہے، جو کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل ہے۔ یہ 2 آیات ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، وہ تمہارے بھلے کی بڑے خواہاں ہیں، ایمان والوں پر بڑے شفیق مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں گے تو کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرے محترم عزیزو، اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹی سی 2 آیات ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا، آپ کی تقدیر اور آپ کی کامیابی کو آپ کی جھولی میں لا کر ڈال دے گا انشاءاللہ۔ 7 دن تک اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور 7 دن سے پہلے انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد اللہ کے حکم سے پورا ہوگا، اور اگر 7 دن میں یہ مقصد پورا نہ ہوا تو پھر اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بلکہ اس عمل کو اپنے معمول بنا لیں۔ میرے پیارے، کامل یقین ہونا اس عمل کی اولین شرط ہے، اور دوسری شرط نماز کی پابندی ہے، اور یہ پابندی صرف اس وظیفے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نماز کی پابندی ویسی بھی ضروری ہے۔ اگر نماز کے بغیر یہ عمل کریں گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کوئی بھی عمل کر لیں لیکن نماز نہ پڑھیں تو عمل آپ کو قطعاً فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور نہ صرف اس کی اپنی دعا قبولیت سے دور ہو جاتی ہے، بلکہ دوسرے نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا استحقاق نہیں رہتا۔
اور بے نمازی کی نحوست ایسی بری چیز ہے کہ وہ گھروں کو خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ پورا محلہ پوری بستی اس کی نحوست سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے نماز کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ میرے عزیزوں، نماز کو ضائع کرنے والے کے بارے میں اسلام میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر جیسا اسلام نے سب سے اہم فریضہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اسلام میں سخت وعیدیں سزائیں آئی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی روشنی میں سورہ مدثر آیت نمبر 42-43، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز چھوڑنا کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نماز چھوڑنے پر دنیاوی اثرات، دل سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی آتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل میں بے سکونی، گھبراہٹ اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ بعض فقہاء کا سخت موقف، سستی یا غفلت سے نماز نہ پڑھنے والا فاسق و گنہگار ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے اور نماز کی پابندی شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا مذکورہ وظیفہ خود بھی لازمی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے دوسروں سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے استفادہ کر پائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے تمام بہن بھائی جو جس مقصد جس حاجت کے لیے عمل کر رہے ہیں، ان کی تمام جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹس میں ضرور تحریر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔